السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ یوسف کی آیات نمبر 80 تا 87 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا النجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يهديني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون خردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے. ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا
اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دیں۔ یا اللہ مجھے حکم فرمائیے، اور اس کا حکم سب سے بہتر، اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نے تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ وہ غصہ کھاتا رہا، بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس تفسیر اس کی تسلسل سے تفسیر اس سے جس کی طرف چوری کی نسبت کرتے ہو، کیونکہ چوری کی نسبت حضرت یوسف کی طرف تو غلط ہے، وہ فعل تو شرک کا ابدال اور عبادت تھا، اور تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا وہ بڑی زیادتیاں ہیں۔ ان سے محبت رکھتے ہیں اور انہی سے ان کے دل کی تسلی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیونکہ تمہارے فیصلہ سے ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا، اگر ہم بجائے اس کے دوسرے کو لیں میرے پاس واپس آنے کی، میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا۔ یعنی ان کی طرف چوری کی نسبت کی گئی کہ پیالہ ان کے کجاوے میں نکلا، اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ حقیقت حال اللہ ہی جانے کہ کیا ہے، اور پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے، اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد سے عرض کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے، اگر تم فتویٰ نہ دیتے اور تمہیں نہ بتاتے تو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر اور آپ کا اندھو و غم انتہا کو پہنچ گیا، روتے روتے آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی ضعیف ہو گئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے، اور احبا کے غم میں رونا جو تکلیف اور نوائش سے نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ کی شکایت و بے صبری نہ پائی جائے، رحمت ہے۔ ان غم کے ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی کلمہ بے صبری کا نہ آیا۔ برادران یوسف اپنے والد سے، تم سے یا اور کسی سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان سے ملنے کی توقع رکھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے، ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ نے اپنے فرزندوں سے فرمایا۔ یہ سن کر برادران حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے، یعنی تنگی اور بھوک کی سختی اور جسموں کا دبلا ہو جانا، ردی کھوٹی جسے کوئی سوداگر مال کی قیمت میں قبول نہ کرے، وہ چند کھوٹے درم تھے، اور اساس الحیت کی چند پرانی بوسیدہ چیزیں جیسے کھرے داموں سے دیتے تھے، ناقص پونجی قبول کر کے۔ ان کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہوا، اور چشم گوہر فشاں سے اشک رواں ہو گئے، اور یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا اور کنویں میں گرانا، بیچنا، والد سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، اور انہوں نے آپ کے گہرے دنداں کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو
जमाल यूसुफी की शान है। हमें जुदाई के बाद सलामती के साथ मिलाया और दुनिया और दीन की नेमतों से सरफराज फरमाया। मुझे नाज़रीन अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत तर्जमा और इसकी तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर उसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमारी को शिफा कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। मैं अपने तमाम मज़ीद नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता रहता हूँ कि इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को, जो अल्लाह ताला के इस पाक मुक़द्दस कलाम का मैसेज है, जो ख़त्म नबूवत के सदक़े इस प्यारी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम इस मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाएँ। मैं अपनी हद तक कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप जो दोस्त मुझे देखते हैं, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे इस कार खैर के अंदर, इस अजीम काम के अंदर आप भी जुड़ें। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ अकरबा को, और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ। और गुज़श्ता वाली वीडियो के अंदर जिसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है, आवाज़ उसकी लो रही है, उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि आप आइंदा मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। तो ये एक ऐसा टेक्निकल चीज़ है जिसके अंदर फॉल्ट आ सकता है, तो उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत ये तवक्को करता हूँ कि आप मेरी माज़रत को कबूल करेंगे। तो आइंदा इंशाल्लाह मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी और मेरी जिस हद तक इस्तिताअत होती है, मैं कुरान पाक के इस मैसेज को, जो मैसेज जो है वो सारा कुरान पाक के हवाले से होता है। मैं अपनी तरफ से तो कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, सारा कलाम मुक़द्दस को देख के मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।